الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی کے ساتھ ناقابل یقین واقعات کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن انہوں نے اپنا پہلا قدم گھر سے نکالا تھا اور پختہ عزم کیا تھا کہ وہ پیدل چل کر حج پر جائیں گے۔ آج شہاب بھائی کو گھر سے نکلے تقریباً 3 مہینے کا عرصہ ہونے والا ہے اور یہ بہادر نوجوان اللہ پاک کے گھر کی زیارت کے لیے اکیلا ہی نکلا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ دنیا کا ہر مسلمان ہے۔ شہاب بھائی بہت جلد پاکستان بھی پہنچنے والے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ بہت زیادہ حیران کن ہے جس کو جان کر سن کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ پیارے دوستو، صبح کا سورج طلوع ہوا تو سورج کی کرنیں پھیل گئی تھی، لیکن چلتے چلتے آسمان پر بادل چھا گئے تھے۔ کافی جگہ پر بونداں باندھی بھی شروع ہو چکی تھی، لیکن شہاب بھائی کا سفر جاری اور ساری تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ اجمیر شریف میں پیش آنے والے واقعے کے بعد شہاب بھائی تھوڑے سے محتاط ہو گئے تھے اور آگے کے راستوں سے گزر رہے تھے جہاں کے علاقائی لوگ شدت سے ان کے انتظار میں تھے۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں بھی ان کے انتظار میں تھی۔ ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلنے لگی اور اسی طرف پولیس کی گاڑیاں چوکنا ہو گئی تھی۔ تب پولیس آفیسر شہاب بھائی کے ساتھ چلتے چلتے ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے اور ان کو 3 دن کی روداد بھی سنانے جا رہے تھے کہ کیسے اس علاقے کے لوگ پچھلے 3 دن سے سکون سے نہیں سوئے ہیں۔ ان کے انتظار میں پولیس آفیسر نے بتایا کہ یہاں پر لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پچھلے 3 دن سے بےتاب ہیں اور بار بار آ کر آپ کی راہ تک رہے ہیں، بار بار ہم سے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ شہاب بھائی کہاں پر پہنچے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں یا نہیں۔ میں نے ان سب کو بہت سمجھایا کہ شہاب بھائی کا سفر بہت لمبا ہے، انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جانا، انہیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے بھی نہیں جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک بھی نہیں جانا، بلکہ کافی سارے ملکوں سے ہوتے ہوئے مکۃ المکرمہ کے مقام پر حاضری دینی ہے اور حج کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ سب لوگ انہیں دور سے سلام کریں، وہ آپ کے سلام کا جواب ضرور دیں گے، لیکن ان کے سفر میں آ کر ان کا راستہ رو کر انہیں تاخیر نہ کروائیں۔ یہ لمبا اور مقدس سفر جتنی جلدی طے ہو سکے ان کو پورا کرنے دیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پولیس آفیسر کی بات سن کر شہاب بھائی مسکرا دیے اور سامنے گزرتے ہوئے لوگوں کے سلام کے جوابات بھی ساتھ ساتھ دیتے رہتے تھے۔ وہ تیزی سے چلتے جا رہے تھے اور پولیس کی بھاری نفری بھی ان کے ساتھ تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ ایک پولیس کا سپاہی اپنے آفیسر سے کہہ رہا تھا کہ آگے بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہے، اتنا زیادہ ہجوم ہے کہ ہمارے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کی باتیں سن کر شہاب بھائی پھر سے مسکرانے لگے اور پھر بولے، بھائیو، یہ سب ان کی محبت ہے، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو ان کے سلام کا جواب دوں، لیکن ایک ایک کو جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں کیونکہ لوگ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ شہاب بھائی پولیس آفیسر کے ساتھ چلتے جا رہے تھے جن کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں بھی چلتی جا رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ساتھ چلنے والے سپاہی وقفے سے باری باری ہانپتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو جاتے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کافی چلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ وہ کافی تھکے ہوئے تھے، تھوڑا سا چلنے پر ان کی سانس پھول جاتی تھی، لیکن ہمیں یہاں ہمارے شہاب بھائی پچھلے 82 دنوں سے مسلسل چلے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے بالکل اسی رفتار اور اسی انرجی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ پولیس آفیسر کی بہت ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن سچ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کو نیک کام کے لیے چن لے تو اسے ہمت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے شہاب بھائی کو اس نیک کام کے لیے منتخب کیا اور انہیں اتنی ہمت دی تھی کہ وہ چلتے چلتے نہ تھک رہے تھے اور نہ ہی ان کا سانس پھول رہا تھا۔ لیکن اسی کے برعکس پولیس افسران کے سپاہیوں کا سانس پھولتا جا رہا تھا، وہ بار بار گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ شہاب بھائی کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ پولیس والوں کی ڈیوٹی تھی اور انہیں ہر حال میں نبھانی تھی، لیکن شہاب بھائی کے پاس تو ان کے ایمان کی طاقت تھی۔ جب کسی انسان کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو پھر اسے نہ تھکن محسوس ہوتی ہے، نہ اسے کسی قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ انسان
کے اندر کا ایمانی جذبہ ہوتا ہے جو اسے بڑے سے بڑا کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور پھر نہ انسان تھکتا ہے اور نہ رکتا ہے۔ یوں ہی چلتے چلتے دوپہر ہو گئی تھی۔ شہاب بھائی ہجوم سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہاں کے مقامی لوگ فوراً سے ان کے لیے بہتر کھانا لے کر آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی جو انہیں ہر جگہ میسر ہو رہی تھی۔ اس سفر کے شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ہر چیز کا بندوبست پہلے سے کیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں آگے جا کر کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس قدر مدد کی اور اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ وہ جہاں جاتے تھے ان کے لیے قیام اور طعام کا سامان پہلے سے تیار ہوتا تھا۔ لوگ پہلے سے ان کی خاطر تواضع میں جٹ جاتے ہیں۔ تھوڑے سے قیام کے بعد انہوں نے پھر سے چلنا شروع کیا اور روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 45 کلومیٹر کا سفر ان کا ٹارگیٹ تھا۔ وہ صرف بیچ میں نماز کے لیے رکتے تھے اور پھر چل پڑتے تھے۔ چلتے چلتے شام سے رات ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک ہوٹل کا رخ کیا جہاں پر انہیں رات گزارنی تھی۔ شہاب بھائی اپنے مطابق کوئی چھوٹا سا ہوٹل ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک بہت بڑے ہوٹل کے مالک ان کے پاس آئے اور کہا، شہاب بھائی آج آپ میرے مہمان بنے۔ بڑے ہوٹل کے مالک کی بات سن کر شہاب بھائی نے کہا کہ میں سادگی سے اپنا سفر طے کرنا چاہتا ہوں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر پڑاؤ ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ہوٹل بہت بڑا ہے اور مہنگا بھی ہے۔ اگر میں اتنے بڑے ہوٹل میں رکوں گا تو میرے اس سفر کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں سادگی سے اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ شہاب بھائی کی بات سن کر ہوٹل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ شہاب بھائی نے رونے کی وجہ پوچھی تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ اگر میں امیر ہوں اور میرا ہوٹل بہت بڑا ہے تو کیا میں اس قابل نہیں کہ آپ کی ایک رات کی مہمان نوازی کر سکوں؟ مجھے آپ کی مہمان نوازی کا شرف اس لیے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا ہوٹل ایک بہت بڑا ہوٹل ہے۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ ہوٹل کے مالک کی بات سن کر شہاب بھائی کا دل پگھل گیا اور انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، امیر ہو یا غریب، اسلام میں سب برابر ہیں۔ اگر غریب کے جذبات کی اہمیت ہے تو پھر امیر کے جذبات کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ چلیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور آج آپ ہی کے مہمان بنیں گے۔ شہاب بھائی نے ہوٹل کے مالک کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے کہا تو ہوٹل کے مالک کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے تھے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو اور آپ کا مہمان بننے کو تیار ہوں۔ آج کی رات اس ہوٹل کے مالک نے کہا کہ پہلے میری آنکھوں میں غم کے آنسو تھے اور آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن اب میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں کہ آپ راضی ہو گئے ہیں۔ میں خود تو پیدل حج پر نہیں جا سکا اپنی صحت کی وجہ سے، لیکن جو اس کام کے لیے جا رہا ہے کم از کم اس کی ایک رات کی مہمان نوازی سے ہی کچھ ثواب کما لوں، اور کیا پتا کہ اللہ پاک میرے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر تو وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ شہاب بھائی فوراً اس کے ساتھ ان کے ہوٹل میں چلے گئے اور شہاب بھائی نے اس کے ہوٹل میں اسی کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں صفائی کا بہت اچھا انتظام تھا، علاقے کا بہت ہی اچھا ہوٹل تھا اور بہت ہی آرام دہ بستر بھی تھا۔ شہاب بھائی وہاں پر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے چند ساتھی جو ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ہی کمرے میں سونے لگے۔ اب تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کچھ عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کہ کسی مخلوق کی آواز ہو، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ یہ جھنگری کی آواز لگتی ہے تو دوسرے نے کہا نہیں یہ مینڈک کی آواز ہے، ہو سکتا ہے کہ مینڈک ہو، لیکن ایک کہنے لگا کہ نہیں، کسی چھوٹے سے کیڑے کی آواز ہے۔ گویا سب لوگ اس آواز کو پہچاننے سے قاصر تھے۔ وہ سب اندھیرے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کسی نے کہا کہ یہ تو سانپ کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً ایک نے اٹھ کر لائٹ آن کر دی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا سانپ کمرے میں موجود ہے۔ اس بڑے سے خطرناک سانپ کو دیکھ کر سب کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ انہوں نے فوراً سے ہوٹل کے مالک کو کال کر کے بلایا تو وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لایا جن کے ہاتھ میں ڈنڈے موجود تھے اور وہ سانپ کو مارنا چاہتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ رکو، اس سانپ کو کوئی بھی نہیں مارے گا۔ شہاب بھائی کی بات سن کر سب لوگ حیرت ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اس سانپ کو نہیں ماریں گے تو یہ سانپ ہم سب کو ڈس لے گا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا سفر ادھورا رہ جائے کسی بھی نقصان کی وجہ سے۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ تم لوگ بے فکر رہو، یہ سانپ مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانے آیا ہے، بلکہ مجھ سے ملاقات
کرنے آیا ہے۔ سب شہاب بھائی کی بات سن کر حیران ہو گئے تھے۔ شہاب بھائی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس سانپ کے پاس آئے۔ جیسے ہی شہاب بھائی سانپ کے پاس گئے تو وہ سانپ شہاب بھائی کے سامنے اس انداز سے جھکا جیسے ان کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہو۔ شہاب بھائی نے دیکھا اور جھک کر اس سانپ کے سامنے سرغوشی کی۔ شہاب بھائی نے کچھ کلمات اس سانپ کے سامنے ادا کیے۔ شہاب بھائی نے جیسے ہی وہ کلمات ادا کیے تو یہ سانپ عقیدت سے سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ سب یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ یہ سانپ نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں تھا، یہ عقیدت میرے لیے نہیں تھی، یہ عقیدت اس سفر کے لیے تھی جو میں نے اختیار کی ہے۔ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، خاص میں نہیں ہوں، خاص میرا سفر ہے اور میری نیت ہے جو مجھے میرے رب نے دی ہے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ میں نے اس کے سامنے وہی کلمات ادا کیے جو ہر مسلمان کو سانپ کو دیکھ کر ادا کرنے چاہیے جو گھروں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ سب حیران تھے کہ یہ ہوٹل تو اس قدر صاف ستھرا تھا اور یہاں پر اس قسم کے واقعات کبھی نہیں ہوئے تھے، تو پھر یہ سانپ کہاں سے آ گیا؟ لیکن شہاب بھائی کی بات سن کر سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف شہاب بھائی سے ملنے آیا تھا۔ پیارے دوستو، ہمیں صرف اس سفر کے واقعات ہی نہیں سننے چاہیے بلکہ اس مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان کے اندر کس قدر ایمانی جذبہ ہے اور ہمیں اپنے اندر وہی جذبہ اجاگر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب کے سب پیدل حج پر نہیں جا سکتے، لیکن گھر بیٹھے ایسے کام تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں پیدل حج کرنے کا ثواب ملے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔